صحافی حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور پھر یہاں ہمارے ساتھ جو سالار ہیں، وہ جو ٹور آپریٹر ہیں، زیارتی سفر کے جو بندوبست کرتے ہیں، وہ دوست بھی یہاں تشریف فرمائے ہیں، ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ دیکھیں، پاکستان میں ایک فیڈریشن ہے جس کا ایک آئین ہے، اور آئین تمام کے تمام پاکستانیوں کے حقوق ان کو واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ پاکستان ایک مسلکی پاکستان نہیں ہے، ایک مسلم پاکستان ہے، اور بننے کے بعد اس میں اقلیتیں بھی آ جاتی ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں۔ لہذا ریاست کی اور حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگ جب اپنے فنڈامنٹل رائٹس کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو فیسیلیٹیٹ کرے، سپورٹ کرے اور ایکٹیو ہو، خواب غفلت میں نہ ہو۔ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کا جو چیلم ہے، اس کی مناسبت سے صدیوں سے لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، پیدل جاتے رہے۔ اس وقت جب مناسب سواریاں نہیں ہوتی تھیں، سفر کرتے تھے، پاکستان سے ایران کے راستے جاتے تھے، افغانستان کے راستے بھی ایران جاتے تھے، پھر وہاں سے جاتے تھے، سمندری راستوں سے جاتے تھے، ہوائی راستوں سے جاتے تھے۔ بالآخر یہ سلسلہ جاری رہا، مختلف نشیب و فراز سے گزرتا رہا۔ پاکستان کے اندر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہماری حکومت اور حکومتیں اہل تشیع کے جو بنیادی حقوق ہیں مذہبی حوالوں سے، نہ صرف یہ کہ انہیں پریکٹس کرنے میں معاونت نہیں کرتی مناسب، بلکہ رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں۔ میں اس پہ الگ سے پریس کانفرنس کروں گا کہ اس دفعہ محرم کے دوران کس طرح کی FIRیں کاٹی گئی ہیں، میں سارا اس کا ڈیٹا ہے، ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ لیکن آج کی جو کہ یہ پریس کانفرنس ہے، وہ انتہائی اہم مسئلہ ہے زائرین کا۔ ابھی پاکستان کے وزیر خارجہ صاحب کچھ عرصہ پہلے ایران گئے، عراقی وزیر داخلہ ایرانی وزیر داخلہ بیٹھے، وہاں پر ایک فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان سے زائرین بائی روڈ ایران آئیں گے، وہاں سے عراق جائیں گے، ویزے کیسے ملیں گے، سفر کیسے ہوگا، اور وہاں ایران کی حکومت نے بھی اعلان کیا کہ ہم لوگوں کو ویلکم کریں گے زائرین کو۔ اور اس کے کچھ دن بعد اچانک اعلان ہوا کہ زمینی راستوں سے جانے والے زائرین جو اربعین امام حسین علیہ السلام پر جائیں گے، وہ راستہ بند ہو گیا، نہیں جا سکتے۔ کسی کے ساتھ مشاورت نہیں کی۔ 7 کروڑ کے قریب والے تشیع ہیں اور کروڑوں والے سنت ہیں جو امام حسین علیہ السلام سے عشق رکھتے ہیں اور زیارتوں پہ جاتے ہیں، ان کے گھروں والے۔ یعنی ایک بڑی تعداد پاکستان میں جو کروڑوں میں ہے حسینیوں کی، یہ لوگ شیعہ سنی جاتے ہیں زیارتوں کے لیے، کسی سے مشورہ نہیں کیا، سٹیک ہولڈرز ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ ہوا میں یہ لوگ رہتے ہیں، کسی سے پوچھا نہیں ہے۔ آپ نے کہا سیکورٹی کے مسائل ہیں، آپ بلاتے سب کو، بٹھاتے، بات کرتے، اور یہ ایک دن میں تو سیکورٹی مسائل پیدا نہیں ہوئے، اچانک آپ سوئے اور صبح آپ کو پتا چلا سیکورٹی مسائل ہیں۔ ایسے تو نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس اتنی ایجنسیز ہیں جو پہلے سے چیک رکھتی ہیں، رابطے رکھتی ہیں، دیکھ بھال کرتی ہیں، لک آفٹر کرتی ہیں، آپ کے پاس معلومات آتی ہیں۔ آپ کو 10 دن پہلے آپ نے فیصلہ کیا، اور آپ کے فیصلے کے اعلان کے بعد لوگوں نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا اور ویزوں کے لیے اپلائی کر دیا عراق کے حوالے سے، جو کہ دن تھوڑے رہ گئے ہوئے ہیں۔ ویزے اپلائی ہو گئے، بسوں کے ساتھ رابطہ ہو گیا، بسوں کے مالکان سے گاڑیاں ہائر کر لی گئی، ان کو ٹوکن منی بڑی حد تک دے دی گئی، اور اسی طرح سے ویزوں کے پیسے چلے گئے، وہاں ہوٹل بک ہو گئے۔ یعنی تقریباً میرے خیال میں جمع کریں اگر تو اس وقت تک کوئی یہ 50 ارب روپے کے قریب تقریباً پیسے بنتے ہیں، مور دین 40 بلین، جو لوگوں نے دے دیے ہوئے ہیں، بھجوا دیے ہوئے ہیں، چلے گئے ہوئے ہیں۔
جیسے کچھ عرصہ پہلے حج کا جب سیزن آیا تو 67,000 حاجی حج سے معروم ہو گئے. یہ ہماری حکومتوں کی نااہلی ہے، نالائکی ہے. 67,000 حاجی معروم کیے انہوں نے حج سے، اور کسی کو بھی پرواہ نہیں ہے. حج سے روکنا سد سبیل ہے اور اس کے سخت سزا اور اس کی ملامت ہے قرآن مجید میں. لہذا آتے ہیں آپ اعلان کرتے ہیں جی نہیں جا سکتا کوئی. بھائی کیوں ایسے کیا آپ نے؟ آپ کے پاس پھر اچانک اعلان کرنا، کوئی وے آؤٹ نہ دینا. بھائی آپ اس طرح سے نہیں جا سکیں گے، ہم 60,000 50% 70% لوگوں کو بائی شپ بھیج دیں گے، ہوائی جہاز دیں گے کم کرائے کے اوپر، فیسیلیٹیٹ کریں گے. کوئی بات نہیں ہے. مہنگائی پہلے بہت زیادہ ہے. یہ غریب لوگ، انتہائی غریب لوگ بائی روڈ سفر کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسے پیسے جمع کرتے ہیں. یہ بعض لوگ تو کئی سال پیسے جمع کرتے ہیں. اس حد تک بے رحم. اس ملک کی تباہی بربادی کی وجہ یہ تمہاری انکمپیٹنسی ہے جو یہاں تک لوگوں کو پہنچا دیا ہے. آپ کو پرواہ نہیں ہے، کروڑوں انسان آپ سے نفرت کریں گے. امام حسین علیہ السلام کے عشق میں، نواسہ رسول کے عشق میں جاتے ہیں وہ یہاں سے، آپ کو پرواہ نہیں ہے. کروڑوں انسانوں کے دلوں کو دکھایا آپ نے، انہیں پریشان کیا، مضطرب کیا، بے چین کیا. لہذا پاکستان کا آئین کا جو آرٹیکل ہے، پاکستان کا 20، یہ اس کی خلاف ورزی ہے. ہم اپنی مذہبی آزادیاں ہیں اور مذہبی ہم اپنی جو ڈیوٹیز ہم کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے آئین کے خلاف قدم کیا. یہ جو پابندی ہے ہمارے مذہبی آزادی کے حق کو پامال کرتی ہے. زیارت اربعین صرف ایک سفر نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کوئی سیر و سیاحت ہے. اس کا ہمارے عقیدے کے ساتھ تعلق ہے، اس کا ہماری دنیا اور آخرت کے ساتھ تعلق ہے. ہمارے ائمہ علیہ السلام نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے. اہل بیت رسول نے امام حسین علیہ السلام کی چہلم کی مناسبت سے زیارت کی، صاحبان ایمان کی نشانیوں میں سے قرار دیا اس کو، مومن کی نشانیوں میں سے. لہذا یہ روڈ کی بندش کر کے ہمیں اپنے آئینی، مذہبی اور انسانی حق سے محروم کیا گیا اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. حکومت اس طرح کے کاموں سے مزید اس کے لیے آپ کے سیکورٹی مسئلہ ہے تو محفوظ راستے دے دیں. جیسے پہلے میں نے کہا شپ کے ذریعے لوگوں کو بھجوایا جا سکتا ہے، اور بہت سے طرق اپنائے جا سکتے ہیں، بائی ایئر کے بھی اسی طرح سے. آپ بیٹھتے بات کرتے چلے، فرض کرتے ہیں ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے، بالکل اعتماد ان کے اوپر. فرض کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، آپ ایران کی حکومت سے بات کرتے جن لوگوں نے ویزے اپلائی کیے ہوئے ہیں، انشورنس کے لیے اپلائی کیے ہوئے ہیں، یا مثال کے عراق کی حکومت سے اربوں روپے کا مسئلہ ہے نا، وہاں بات کرتے ان کو ویزا مل رہا ہے، اس کو ایکسٹینڈ کر دیں، کچھ عرصہ بعد چلے جائیں. 1000 راستے ہو سکتے ہیں لوگوں سے بات کر کے، قافلہ جو ٹور آپریٹرز ہیں ان کے ساتھ بات کر کے، سب کے ساتھ، علماء کے ساتھ بات کر کے. پاکستان کے اندر شیعہ لیڈرشپ موجود ہے. آپ کو اگر ایک کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو دوسری موجود ہے، تیسری موجود ہے، بات کرو ان کے ساتھ. یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. جیسے جب راولپنڈی میں عاشورہ کا واقعہ ہوا تھا، ایک باقاعدہ خود ساختہ بنایا گیا تھا، تو اس دور کے وزیر اعلیٰ داخلہ سے میں نے کہا تھا کہ کہتے تھے کہ یہ اربعین کا جلوس جو ہے اس کو روکا جائے گا، روٹ دیا جائے گا. میں نے اسے کہا تھا کہ یہ اربعین سید الشہداء ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کا چہلم ہے، کسی سیاسی پارٹی کا جلوس نہیں ہے. اس میں ہم اپنی جانیں دے دیں گے لیکن ہم اس کو بند نہیں ہونے دیں گے، اس کے راستے نہیں بدلنے دیں گے. یہ آپ ذہن میں رکھ لو. آپ کو ہزاروں لوگوں کی لاشوں سے گزرنا پڑے گا، پھر آپ افورڈ کر سکتے ہو. اس لیے اگر ریاست راستے محفوظ نہیں ہے، پہلی بات ہے محفوظ آپ ہے کس لیے؟ آپ کا کام کیا ہے؟ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنا، راستوں کو محفوظ بنانا کس کی ذمہ داری؟ ابھی پاڑا چنار کا راستہ دیکھ لیں، کتنا راستہ ہو گیا بند ہے، اور لوٹ مار شروع ہے، رشوت لے کے لوگوں کو آنے جانے دے رہے ہیں.
آپ ہیں کس لیے؟ اگر آپ راستوں کو محفوظ نہیں بنا سکتے آپ کیوں حکومت کرتے ہو ہمارے اوپر؟ آپ ناکام ہو چکے ہیں، فیلئر کا شکار ہے۔ کوئٹہ میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بسز لوگوں نے ہائر کی ہوئی ہیں، اربوں کا نقصان ہے اور یہ پرواہ نہیں ہے۔ رابطہ کرے تو جواب آتا ہے جی کہ ہم 7 اگست تک اویلیبل نہیں ہیں۔ آپ راستوں کی بندش کا اعلان کرنے کے لیے تو اویلیبل تھے اور اب گم ہو گئے ہوئے ہیں۔ یہ کیسی حکومت حکمرانی ہے؟ میں نے بعض حکومتی لوگوں سے بھی بات کی، وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری کوئی بات نہیں سنتا۔ پتہ نہیں پھر بیٹھے کیوں ہیں حکومت میں؟ کس لیے بیٹھے؟ کام نہیں کر سکتے تو؟ مذہبی آزادی، اس ملک کے اندر ہارمونی پیدا کرنا، یہ نیشنل بلڈنگ کا کام کرنے کے لیے بھی مذہبی آزادیاں ہیں۔ آپ ان پر قدغن لگا رہے ہیں۔ اقلیتیں آتی ہیں پاکستان میں، ان کے لیے فیسیلیٹیشن کی جاتی ہے، تو یہ تو ہمارا بنیادی حق ہے، ہم اس سے معروف اپنے آپ کو نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں اب اس کے جواب میں جی بی سے لے کر پورے پاکستان میں لوگ اگر احتجاج کریں تو ان کا حق ہے۔ یہ کسی سیاسی پارٹی کا احتجاج نہیں ہے، یہ کسی سیاسی مقصد کے لیے احتجاج نہیں ہے۔ یہ احتجاج امام حسین علیہ السلام کے عشق میں ہوگا اور ان کے خلاف ہوگا جنہوں نے یہ ظالمانہ قدم اٹھایا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے بھیڑ بکری ہیں، جیسے مرضی ہینڈل کریں گے، ادھر ہانکو ادھر ہانکو۔ اس کا حل کرنا ہوگا ان کو۔ جتنی تاخیر ہوگی اور جو بھی جوابی طور پر پاکستان کے عوام امام حسین سے عشق کرنے والے حسینی اس حکومت کے خلاف جو کریں گے یا سٹینڈ لیں گے، اس کی ذمہ دار پھر حکومت ہوگی۔ لوگ چپ نہیں رہیں گے، لوگ گھروں سے باہر نکلیں گے، احتجاج کریں گے۔ اب دیکھیں مثلا کہاں بیٹھے، پرائم منسٹر کدھر ہے، صدر پاکستان کدھر ہے، وزیر داخلہ کدھر ہے، کہاں ہے یہ؟ لہذا حسینیوں کو اپنی طاقت دکھانا ہوگی، ان کو سبق سکھانا ہوگا کہ انف از انف۔ یہ ڈسکریمنیشن ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یہ غیر انسانی، غیر اخلاقی، غیر قانونی، غیر آئینی اقدامات ہیں، ہم ان کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہم اپنے عوام کے ساتھ ہیں، پورے ملک میں احتجاج ہوں گے، شروع بھی ہو چکے ہوئے ہیں اور یہ پھیلیں گے بھی، آگے بڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ حالات آپ کے ہاتھ سے نکلیں اور پھر امام حسین سے عشق کرنے والوں سے آپ کو ٹکرانا پڑے، بہتر ہے کہ فوری طور پر اس کا حل کیا جائے۔ میں نے کل اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی ہم نے اس کو پہلے ایجنڈے میں رکھوایا ہے، وہاں پہ بھی ہم بات اٹھا رہے ہیں، پہلے بھی اٹھائی ہے، اور جتنا بھی راستے ہیں ممکنہ وہ اپنائیں گے۔ ہم اپنے حقوق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، انہیں پریکٹس کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز میرے خیال میں پورے پاکستان میں پرامن احتجاج ہونے چاہیے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، تاکہ ان بہروں کو سنایا جا سکے، ان اندھوں کو دکھایا جا سکے، اور انہیں اپنے ملک کے اندر کے مسائل کی طرف توجہ دلائی جا سکے۔ یہ کبھی ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے منتخب کرتے ہیں، ادھر لگے ہوئے ہیں، سینٹ کام کا قاتل جنرل پاکستان بلا کے اس کو نشان امتیاز کے پتہ نہیں کیا دیتے۔ سینٹ کام جو غزہ کے مظلوموں کا، قاتلوں کا سربراہ ہے، وہ اس کی پلاننگ اس کے اندر ہو رہے ہیں، فلسطین کے ظلم اس کے اندر ہو رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ تو پتہ نہیں یہ کہاں ہے ان کی، تو کہتے ہیں اونٹ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، ایک طرف دیکھو کیا کر رہے، دیکھو کیا کر رہے، کیا کر رہے۔ واقعا پاکستان کے المیہ ہے، پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ میں جو کہ سیاسی مسائل کی طرف نہیں جانا چاہتا، صرف ظاہرین کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا ضروری ہے
کہ ہم پورے پاکستان کے حسینی اکٹھے ہوں، ان کے خلاف مشترکہ سٹینڈ لیں، اور حکومت جو ہے ہمارے اس بنیادی مذہبی انسانی آئینی قانونی حق کو پریکٹس کرنے میں رکاوٹیں ختم کرے، تاکہ لوگ اطمینان کے ساتھ اپنے مولا حسین علیہ السلام کی اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے مزارات مقدسہ کی زیارت کو جا سکے۔ پورے پاکستان میں کل احتجاج ہوں گے، دھرنے بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک دن نہیں ہوگا، یہ احتجاجات جاری رہیں گے۔ یا دیکھیں، یہ وزارت مذہبی امور والوں کی نا میرے خیال میں ان کو کیا اسے کہتے ہیں کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے، سب سے معافی بھی مانگی ہے۔ دیکھیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو زائرین جاتے ہیں 99% سے زیادہ واپس آتے ہیں۔ ممکن ہے چند لوگ کچھ کالی بیڑے ہوں جو اس طرح سے کرے، جیسے لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، بعض اوقات رہ جاتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ زائرین وہاں جا کے مس ہوتے نہیں۔ زائر زیارت کرنے جاتا ہے اور واپس آتا ہے، واپس آتا ہے وہ، جیسے ویزے لگتے ہیں، جیسے پاسپورٹ رکھ لیتے ہیں ان کے۔ یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے زیارت کے خلاف، اور امام حسین علیہ السلام کے ربین کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ اسرائیل نہیں چاہتا وہاں لوگ جائیں، امریکہ نہیں چاہتا، وہ طاقت حسینیوں کی طاقت نظر آتی ہے وہاں پر۔ ایک نئی سوسائٹی وجود میں آ رہی ہے، حسینی سوسائٹی۔ وہاں تمام انسانی فضیلتیں سامنے نظر آتی ہیں، ایثار، فداکاری، تواضع، انسانوں کی خدمت، حیا، پاک دامنی، عفت، کون سی انسانی فضیلت ہے، غیرت، حمیت، ہر چیز وہاں نظر آتی ہے۔ لہذا یہ خوفزدہ ہیں امام حسین علیہ السلام کی 40 سے۔ میں نے پہلے کہا پتہ نہیں کہاں سے ڈکٹیٹ ہو رہے ہیں یہ لوگ، تاکہ نقصان بچاتے ہیں۔ پہلے بھی متوکل آیا تھا کہ اگر اپنے ہاتھ کٹواؤ گے، پاؤں کٹواؤ گے، بچے کٹواؤ گے تو پھر تم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جانے دیے گے، تو لوگ گئے ہیں، بٹ ہاتھ کٹوا کے گئے ہیں۔ آپ یقین کر لیں، یہ فیسیلیٹیٹ کریں، پاکستان سے لوگ 3-4 ماہ بعد میری کل ان کے نیب صدر سے بات ہوئی تھی، ہم باقاعدہ اکٹھے ہیں اس مسئلے میں، کوئی الگ تھلگ نہیں ہے، اور ہم ساتھ ہیں ان کے، ہم طاقت ہے ایک دوسرے کی، اور انشاءاللہ العزیز میں کوئی وہ نہیں ہے مسئلہ کہ فلاں، ہم سارے اکٹھے ہیں۔ یہ لوگوں کا حق ہے اور لوگوں کو ملنا چاہیے، یہ کسی تنظیم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کا، حسینیوں کا مسئلہ ہے، اور ہم سارے ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ بارڈر پر کوئی بات کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ پاکستان ایران کے ساتھ 2 بارڈر شیئر کر رہے ہیں، تفتان اور رمضان کراچی کا۔ اگر بلوچستان میں سیکیورٹی مسائل ہے تو سندھ رمضان بارڈر پر کیا مسئلہ ہے وہ کیوں نہیں؟ دیکھیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ اتنے بے چارے ہو گئے ہیں، اتنے بے چارے ہو گئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں کہتے ہیں من حرامی من ہزار۔ آپ دیکھ رہے پاڑا چناب کورم کا راستہ چند کلومیٹر کا ہے، ابھی بند ہے، ہر چیز لوگوں نے مان لی ہے۔ دیکھیں، آپ واقعی انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ہمارا لوگوں کو بلاتے ہیں نا، ان کو بریفنگ دیتے ہیں، بیٹھ کے ان کو مطمئن کرتے ہیں نا۔ میں پہلے کہا ہے، لوگ بلاخر ایسے معزز لوگ ہیں نا جو کے اندر بلا کے بات، دیکھیں اچانک آنا، بات کرنا، پھر گم ہو جانا، یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے، اور خداوند متعال ان کو سزا دے گا۔ حسین علیہ السلام کی زیارت کے سفر کرنا، یہ کس منہ سے قیامت کے دن جائیں گے جو جنت کا سامنا کریں گے؟ روزے بیٹھ کس کی شفاعت لے گی؟ یہ جرم ہے بہت بڑا۔ یہ زمینی جو راستے ہیں یہ بند کر کے کسی فضائی ایئر لائن کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھی؟ دیکھیں، مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن پاکستان سے سمندری راستوں سے بھی لوگ جا سکتے ہیں، اگر مسئلہ تھا فیسیلیٹیٹ کرتے، پہلے بھی لوگ جاتے ہیں، حج بھی جاتے تھے، جا سکتے ہیں،
جہاز اچانک جب آپ نے کیا تو جہاز کیا کریں کم. ابھی بہت مہنگے ٹکٹ ہو گئے ہیں, جس انہوں نے بین لگایا ٹکٹوں کی قیمتیں چڑھ گئی ہیں, اتنے مہنگے ٹکٹ ہو گئے ہیں بھائی. اگر وہ ٹکٹ لیں نا جو ابھی بتا رہے ہیں تو تقریباً 48 ارب روپے کے ٹکٹ آئیں گے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایئر لائن کو فائدہ پہنچانے کے لیے یار ان سے سب کچھ کی توقع کی جا سکتی ہے. جو میں اب سیاسی باتیں نہیں, پھر میں کہتا نہیں, ان سے ہر چیز کی توقع کی جا سکتی ہے, ہر غلط چیز کی توقع کر سکتے ہیں آپ ان سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا کہ اگر علماء کرام کو یہ لوگ اپنے کانفیڈنس میں لیتے تو کوئی لاہے عمل کرتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں آپ یہ حسین نقوی صاحب سے کیا آپ لوگوں نے کسی طریقے سے تو ان کی جانب سے 7 اگست کے بعد تو وقت دیا گیا ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں بات سنیں, یہ ہمارے بعض دوستوں نے کوشش کی رابطہ کرنے کی, تو ان کو جو واٹس ایپ پہ جواب آیا کہ آفٹر 7 اگست جو ہے نا وہ اویلیبل ہوگی, اس سے پہلے اویلیبل نہیں ہے. پھر 40 سر کے اوپر ہے, درست ہے, 7 کے بعد پھر چیزیں پانی سر سے گزر گئے بھائی, روڈ تو نہیں بنا جا سکتا نا. دیکھیں ہم یقین ایسے ہیں جس سے ایک والوں جب ان کے پاس دانے ہوگا تو وہ کہاں رہیں گے, کس ملک میں رہیں گے,